میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا سماجوادی پارٹی نے، کیا کیا اکھلیش نے؟ ان کی گاڑی گھومتی ہے گاؤں میں اور بڑی بڑی گاڑی پر بڑا بڑا ٹی وی لگا ہوتا ہے، اس میں اکھلیش نظر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے وکاس کیا، میں نے کام کیا، اور آواز آتی ہے اس کی ٹی وی سے کہ کام بولتا ہے اکھلیش۔ کبھی ان گاؤں کے روڈوں پر چل کر دیکھو، اتر کر دیکھو، یہاں پر کوئی روڈ نہیں ہے، یہاں پر وکاس نہیں ہوا ہے۔ تمہارا ودھائک کہاں گیا، کدھر گیا مجھے نہیں معلوم، مگر یاد رکھو اکھلیش، اس ودھان سبھا سے انشاءاللہ تعالی تمہارے ودھائک کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر کوئی بھی آ جائے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، اکھلیش کے والد نے خود کہہ دیا کہ اکھلیش مسلم ورودی۔ آپ نے سنا نہیں سنا ٹی وی پر؟ تو پھر جب گھر کا باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ اویسی کی بات کا یقین کریں گے یا باپ کی بات کا یقین کریں گے؟ جب باپ کہہ رہا ہے تو سچائی ہوگی، اور سچائی یہی ہے کہ یہ ورودی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے وقاص صاحب زندگی کا ایک اہم عرصہ سماجوادی پارٹی میں گزار دیے، آج وہ تنگ آ کر سماجوادی پارٹی کی منافقت کو دیکھ کر، ان کے اصلی چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ سماجواد تو نام کا سماجواد ہے، یہ صرف پریوارواد ہے۔ اور آج آپ جان کر حیرت کریں گے، غصہ آئے گا آپ کو کہ سماجوادی کے ٹکٹ پر 22 یادو پریوار کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 22۔ اب ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو 10-15 سال میں کسی نے اچھا کہا کہ سماجوادی میں پورے ہی یادو پریوار کے لوگ پرتیاشی ہوں گے، کوئی دوسرا رہے گا ہی نہیں۔ وکاس ہوا، کہاں کا وکاس ہوا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وکاس اگر کہیں پر ہوا تو سیفائی میں ہوا، جہاں پر اکھلیش نے ایک زو کو تعمیر کیا۔ اذان ہونا اچھی بات ہے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 27 تاریخ ایک تاریخی دن ہوگا اگر ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ آپ کے سامنے آج ایک متبادل مجلس ہے، کل تک کوئی متبادل نہیں تھا، آج مجلس آپ کے درمیان میں ہے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھیے کہ سماجوادی نے سیفائی میں ایک زو میں 10 ببر شیر کو لا کر رکھا، اس میں سے 6 مر گئے تو اکھلیش نے لندن سے ڈاکٹر بلائے۔ اسی زو میں اکھلیش نے ان جانوروں کے لیے کنلے کا، بستری کے پانی کا انتظام کیا، اور انسانوں کی بستیوں میں رہنے والے غریب چاہے کسی مذہب کے ہوں، ان کے بچے گندا پانی پی کر بیمار پڑ جاتے ہیں، بزرگ بیمار پڑ جاتے ہیں، مگر یہ کام بولتا ہے بولنے والی سرکار زو کے جانوروں کو صاف پانی پلا سکتی ہے، مگر انسانوں کی بستی میں رہنے والے بچوں کو صاف پانی مہیا نہیں کر سکتی۔ ایسی پارٹی آپ کی ووٹ کی حقدار نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے جب ہمارا ودایت کامیاب ہوگا تو میں نے حیدرآباد میں اپنے MP فنڈ سے ایسے کئی مقامات پر میں نے پانی کی مشین لگائی جس میں 1 روپیہ ڈالنے سے 11 لیٹر صاف پانی آتا ہے۔ ایسا کام ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی، اور صاف پانی اگر ہم مہیا کریں گے، فراہم کریں گے تو یقیناً غریب کے بچوں کی صحت خراب نہیں ہوگی، بزرگوں کی صحت اچھی ہوگی۔ مگر آپ اندازہ لگائیے کہ اکھلیش کی سرکار میں 55,000 کروڑ تعلیم کا بجٹ تھا، آخر کہاں گیا یہ 55,000 کروڑ روپئے؟ 12,000 کروڑ روپئے صحت کا بجٹ ہے، گورنمنٹ کے اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے، دوائیں نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پولیس کا بجٹ 16,000 کروڑ روپئے ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتر پردیش میں خود اتر پردیش سرکار کا ریکارڈ کہتا ہے کہ 200% مہیلاؤں کے بلاکار یا عصمت ریزی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ یہ اکھلیش سرکار کے دور حکومت میں 30% کڈنیپنگ میں اضافہ ہوا، اور لوگوں کی جان اور مال کی عزت اور تحفظ نہیں ہے۔ تو اکھلیش سرکار کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو پریشر کوکر دیں گے۔ اے اکھلیش یادو، غریب کو کھانا نہیں ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ کیک کھا لو، عورتوں کی عزت کا تحفظ نہیں ہے تو تم کہہ رہے پریشر کوکر لے لو۔ میرے بھائی، یہ سرکار صرف اپنے پریوار کو بچانے کے لیے آتی ہے، مگر غریب عورتوں کی جان و مال اور عزت کا ان کو کوئی تحفظ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ کو ایک بے باک آواز کی ضرورت ہے جو آپ کے ویدھان سبھا کے مسائل کو بے باکی سے حکومت کے ایوانوں میں اٹھائے اور آپ کے مسائل کا حل تلاش کرے۔ ماضی میں آپ نے ان سب کا ساتھ دیا، مگر ہر ایک نے آپ کو امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آج جب مجلس الیکشن لڑ رہی ہے تو سپا اور BSP کہتی ہے کہ سیکولرزم کو بچانا ہے۔ ارے سیکولرزم کو بچانا یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ میں نے تو مودی کو ووٹ نہیں دیا تو کیسے مودی کے 70 کامیاب ہو گئے؟ تو معلوم ہوا اکھلیش کا ووٹ مودی کے گود میں جا کر بیٹھ گیا، BSP کا ووٹ مودی کے گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ اگر کوئی ووٹ نہیں گیا BJP کو تو ہمارا ووٹ نہیں گیا، غیور عوام کا ووٹ نہیں گیا۔ اسی لیے نریندر مودی کو تکلیف ہے، اور وہ تکلیف کا اظہار مودی اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا اصلی چہرہ اتر پردیش کے عوام کے سامنے لا دیا۔
جو کل تک سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتا تھا، آج کہہ رہا ہے قبرستان اور شمشان کی بات کرتا ہے، دیوالی اور رمضان کی بات کرتا ہے، اور نریندر مودی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں